ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی اپنا نظریہ اولیاء کرام سے ثابت کر رہا ہے، ہم کیسے کسی کو غلط کہیں؟ اسی طرح ہمارے یہاں پر ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے، بھائی سب کا اپنا اپنا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے، سب اپنے اپنے سٹائل سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھو یہ 6 نمبر لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس کو پڑھو گے 9 اور آپ اس کو پڑھیں گے 6. ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو عقیدے کے معاملے میں بطور خاص آپ کو لوگ یہ گفتگو بھی کرتے ہوئے مل جائیں گے کہ یار ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، تو ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی پیاری بات کر رہی ہے، اتحاد والی بات کر رہا ہے، محبت والی بات کر رہا ہے کہ ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. بھائی اگر اتحاد پیار محبت ایسا ہی اگر رکھنا ہے کہ کوئی ہمارے نبی کی شان میں فضول بکواس کر رہا ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کر رہا ہو، لیکن ہم یہ کہیں کہ یار یہ کتنی پیاری بات کر رہا ہے، تو پھر ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے والد صاحب کو ہمارے محلے میں کوئی گالی دے تو محلے کا اتحاد چونکہ برقرار رکھنا ہے تو ہم اس کو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یار اس کی اپنی سوچ ہے، وہ میرے والد صاحب کو گالیاں دے رہا ہے لیکن ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہو، میرے والد کو گالی دے رہا ہے تو کیا ہو گیا اگر اس نے میرے والد کو ماں بہن کی گالی دے دی تو ہو سکتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں صحیح ہو. یہ کہیں گے ہم؟ نہیں کہیں گے. لیکن محلے کا اتحاد بھی تو ضروری ہے نا، اتحاد کے لیے تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں تو آپ کہیں گے کہ حضرت اتحاد کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے گالیاں سنتا رہوں، یہ اتحاد نہیں، یہ بغیرتی ہے. تو والد صاحب کے لیے گالیاں سننا اتحاد کے نام پر یہ بغیرتی ہے. لیکن اگر کوئی ہمارے نبی کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کر رہا ہو، صحابہ کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کر رہا ہو اور وہاں پر ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے یہ صحابہ کے بارے میں ہلکے جملے استعمال کرتا ہے لیکن کیا کریں اتحاد بھی تو ضروری ہے، تو بھائی یہ اتحاد نہیں، یہ بغیرتی ہے. تو یہ جو جملے ہمارے یہاں پہ کہے جاتے ہیں نا، میٹھے میٹھے جملے، پیارے پیارے جملے، ان جملوں سے ہمیں تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک یہ بہت خطرناک بات کہ ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. اس پر ایک صاحب مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت ہمیں کسی کو نہیں کہنا چاہیے غلط. تو میں نے کہا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس نے کہا حضرت دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے سمجھائیں. اور وہ سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا. انہوں نے مجھے کہانی سنائی سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا حضرت دیکھیں ایک شخص ہے نا، رات کے وقت اندھیری رات میں عشاء کی نماز کے لیے گیا اور جب وہ مسجد کے پاس پہنچا نا تو اس کو گھوڑا باندھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی. تو اس نے اپنے پاس سے کیل نکالی، زمین میں کیل لگائی اور گھوڑا اس سے باندھ کے اندر نماز کے لیے چلا گیا. جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر آیا تو اس نے سوچا کہ یار دیکھو میں آیا تھا، مجھے کیل لگانے کے گھوڑا باندھنے کے لیے جگہ نہیں ملی، مجھے پریشانی ہوئی، تو کیوں نہ میں کیل یہیں پہ لگی ہوئی چھوڑ دوں، کوئی اور آئے گا اس کو پریشانی نہیں ہوگی، اس کو سہولت مل جائے گی. تو اچھی نیت کے ساتھ اس نے کیل وہیں پہ چھوڑی اور وہاں سے چلا گیا. فجر میں ایک اور شخص آیا، وہ اس کیل سے ٹکرا کے گر گیا. اس نے کہا کہ یار پتہ نہیں کس نے یہاں پہ کیل لگا دی ہے. تو اس نے وہ کیل باہر نکالی، اس سوچ کے ساتھ باہر نکالی کہ یار مجھے تو تکلیف ہوئی لیکن اب مزید کسی اور کو نہ ہو تو میں کیل نکال دیتا ہوں. تو اس نے اچھی سوچ کے ساتھ کیل باہر نکال دی. اب وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت بتائیں کس کو غلط کہیں گے؟ اب آپ بتائیں کون غلط ہے ان میں سے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی غلط نہیں ہے، کیل لگانے والا غلط ہے. اور کوئی؟ اچھا کوئی کہے گا کیل لگانے والا، کوئی کہے گا کیل نکالنے والا، کوئی کہتا ہے کوئی غلط نہیں. ہم جو تحقیق کرتے ہیں نا اور ہم جو اس طرح کے جملے سنتے ہیں تو اس سے ہم اسی طرح متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار کیا زبردست بات، تو صحیح کہہ رہا ہے یار، ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. لیکن جب ان صاحب نے مجھے یہ سٹوری سنائی نا تو میں نے ان سے پہلا سوال یہ کیا، میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کیل لگائی کہاں تھی؟ اگر اس کو کیل لگا کر چھوڑنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اندھیری رات میں کم از کم دیوار پہ ہاتھ لگا کے چیک تو کر سکتا تھا نا کہ مسجد کی دیوار کے ساتھ بالکل کارنر میں لگائی ہے یا روڈ کے بیچ میں لگائی ہے. اگر تو اس نے کارنر میں لگائی تھی اور آنے والا آ کر ٹکرا گیا تو پھر اس کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا کہ بھئی اندھیری رات ہے اور کارنر والی لگی ہوئی جگہ پہ بھی میں ٹکرا رہا ہوں تو میرا قصور ہے، کیل کا قصور نہیں ہے. اور اگر اس نے بیچ میں لگائی تھی تو ایسی نیکی کرنے کا کس نے کہا تھا کہ تم روڈ کے بیچ میں کیل لگا دو اور کوئی بھی آ کر اسے ٹکرا جائے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا، ہم ڈائریکٹ نتیجہ دیکھ رہے ہوتے، یار بات تو صحیح کر رہا ہے. اس چکر میں ہم اپنا عقیدہ بھی خراب کر دیتے ہیں، اس چکر میں ہم اپنے نظریات خراب کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی اپنا نظریہ اولیاء کرام سے ثابت کر رہا ہے، ہم کیسے کسی کو غلط کہیں؟ وہ ایسے کسی کو غلط کہیں گے کہ شروعات دیکھو کہاں سے ہو رہی ہے، سلسلہ چل کہاں سے رہا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پر ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے، بھائی سب کا اپنا اپنا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے،
سب اپنے اپنے سٹائل سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھو یہ 6 نمبر لکھا ہوا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ اس کو پڑھو گے 9 اور آپ اس کو پڑھیں گے 6. آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں, آپ کو 9 لگ رہا ہے, میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں مجھے 6 لگ رہا ہے, تو سب کا اپنا اپنا نظریہ دیکھنے کا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, یہاں پہ بھی کوئی ایک ہی صحیح ہے. آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں اور میں یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں. پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ لکھنے والے نے لکھنا کہاں سے شروع کیا تھا. اگر اس نے یوں لکھا تھا تو یہ 9 ہے, اور یوں لکھا تھا تو یہ 6. پہلے لکھنے والے سے تو جا کے پوچھیں کہ اس نے لکھا کیا تھا, تو پتہ چلے گا. تو ہم بعض اوقات اس طرح کی جو موٹیویشنل اسپیکرز کی طرف سے آنے والی باتیں نا, اس کو فوراً ایکسپٹ کرنے کے بعد بغیر غور و تفکر کے آگے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو سب کے اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں, ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. تو پھر اگر کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے تو پھر میں نے دوسری بھی مثالیں دی تھی کہ والد صاحب کو اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو وہ بھی یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا, اس کو آپ کے والد صاحب فراڈی لگ رہے تھے, اور یہاں سے کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے کی حیثیت سے تو آپ کے والد صاحب آپ کو شریف آدمی لگ رہے ہیں, تو پھر یوں کر لیں. تو اسی لیے عقائد کے معاملے کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں چلتی. تو لوگ آپ کو یہ والی مثالیں دے کر عقائد کے اندر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فقہی معاملات کے اندر چل جائیں گی کہ بھئی ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں, ورنہ نظریہ تو ہمارا اس میں بھی یہی ہے. تفصیل کبھی انشاءاللہ حضرت آپ کو مزید سمجھا بھی دیں گے کہ اس میں بھی فقہی مسائل کے اندر بھی نتیجہ کسی ایک کا ہی صحیح ہوتا ہے. اسی لیے مجتہدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے, قرآن و حدیث میں غور و فکر کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالتا ہے, اور اگر اس نتیجے کو نکالنے کے بعد وہ صحیح نتیجے پہ پہنچ گیا تو اس کے لیے 2 ثواب ہیں, اجتہاد کرنے کا اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کا. اور اگر وہ غلطی کر جاتا ہے تو پھر اس کو 1 ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے اجتہاد کی ذمہ داری پوری کی تھی, نتیجہ صحیح نکالنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی, کوشش کرنا اس کی ذمہ داری تھی. نتیجہ صحیح نکلے گا کہ نہیں نکلے گا یہ میدان محشر میں پتہ چلے گا. تو ہمیں یہ جو چکنی چپڑی باتیں کی جاتی ہیں نا کہ یار ہمیں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے, سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے, ہم اس چکر میں اپنا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں. عقیدے کے اوپر اتنا پکا یقین ہونا ضروری ہے کہ سامنے کھڑے ہو کر اگر آپ کو کوئی دلائل بھی دے رہا ہو نا تو آپ کے یقین کے اندر ذرا سی بھی لغزش نہیں آنی چاہیے.